بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کی دعا امام زمان اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات پڑھے محمد وعلا دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے روزانہ آپ کی خدمت میں ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ایمان کے لیے صرف نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے جب تک اس نظریے پہ عمل نہ کیا جائے 80% وہ شیعہ ممبر ہو سنی ممبر ہو اس ممبر سے نظریے پہ گفتگو ہوتی ہے عمل پہ گفتگو نہیں ہوتی اور نظریے پہ جھگڑے ہوتے ہیں عمل پہ جھگڑا نہیں ہوتا
مسلمان کا پورا زور ہوتا ہے میں اگلے سے کلمہ پڑھواؤں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے کے بعد حبیب بن رہا ہے یا یزید بن رہا ہے۔ تو جو روش اہل بیت کی تھی وہ یہ تھی کہ کلمہ بھی پڑھواؤ اور حقیقت میں اس بندے کو موحد بھی بناؤ۔ کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کا اونٹ گم ہو گیا، تو اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا نہیں پتہ، اور جب بہت ڈھونڈا اونٹ نہ ملا تو اس کے بعد واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بہت ڈھونڈا لیکن اونٹ ہمیں مل نہیں رہا۔ نبی نے فرمایا وہ پہاڑی دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ، اس کے پیچھے چلے جاؤ، ایک درخت ہے، اس درخت سے میرے اونٹ کی رسی پھنسی ہوئی ہے، وہاں پہ میرا اونٹ کھڑا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب پتا تھا اتنا ہمارا ٹائم کیوں ضائع کیا، پہلے بتاتے تھے ہم وہاں جاتے، ہم اونٹ لے کر آتے۔ نبی فرماتے میں دیکھنا چاہ رہا تھا صرف کلمہ پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا یقین بھی ہے۔ مسلمان ہوتے تھے، ایک وہ جو صرف کلمہ پڑھتے تھے، دوسرے وہ جو کلمہ پڑھتے بھی تھے اور نبی پر یقین بھی کرتے تھے۔ میدان احد میں جب آواز بلند ہوئی قد قتل محمد، محمد مارے گئے، تو اکثریت میدان چھوڑ کے بھاگ گئی۔ کئی کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں خیال آیا یہ کیسا نبی ہے جو مارا گیا، الیاذ باللہ یہ دین صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا، لیکن کچھ صحابی تھے جو پروانے کی طرح نبوت کا دفاع کر رہے تھے، جنہیں رسالت پر نبوت پر یقین تھا۔ اسی طرح کئی مسلمان ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن نہ اللہ پر توکل ہوتا ہے نہ اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کو اللہ پر یقین ہو کبھی امریکہ سے نہ ڈرے۔ یہ مقام یقین ہے جو بندے کے وجود میں ابوت اور ہیبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ آواز تھوڑی بڑھا دیجئے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہدائے مدافع حرم کے بچے اور خانوادے بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات تھی سید علی خامنئی صاحب سے، تو اس مجمع کو ایک بچے نے چھوڑا اور چیرتا ہوا سیدھا سید کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بچہ لیکن سوال بچے گانا نہیں تھا۔ کل میں نے کہا نا کہ اس مکتب کے بچے بھی بچے نہیں ہوتے، کہ قبلہ ایک سوال ہے کہ پوچھئے، کہ سوال یہ ہے یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آپ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ امریکہ جتنی بڑی طاقت، اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے 3 ممالک کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے، تینوں مرتبہ وہ آپ کا نام لیتا ہے، کسی اور کا نہیں لیتا۔ کہ ایسا کون سی طاقت ہے کہ دنیا آپ سے ڈرتی ہے؟ اب ہوتا کوئی دنیا دار بندہ کہتا ہے ایٹم بم کی وجہ سے، میزائل کی وجہ سے، ہماری فوج کی وجہ سے، کوئی تگڑا مولوی ہوتا کہتا میری نمازوں کی وجہ سے، کہتا میری تقویٰ کی وجہ سے، کہتا میرے زہد کی وجہ سے، لیکن یہ سارے جوابات آقا خامنئی نے نہیں دیے۔ کہ قبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا جو علی ابن ابی طالب دیا کرتے تھے، کہ میرے لال دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔
لیے ڈرتی ہے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، خدا تیرا خوف ظالموں کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ رعب، یہ وحشت، یہ ہیبت، یہ دہشت جو اہل بیت کے وجود میں تھی اور دشمن دیکھ کے کانپ جاتا تھا، یہ خوف خدا کا رعب تھا کہ کسی جنگ میں علی بن ابی طالب لڑ رہے تھے اور ظالم پہ جب مولا نے وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹی اور زمین پہ گری. گرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں. دشمن بھی کبھی کبھی تیز ہوتا ہے. کہ میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے سخی ہیں. امام نے فرمایا تو نے سچ سنا ہے، ابو طالب کے بیٹے سب سخی ہیں. فرمایا اگر آج کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ میدان جنگ ہے. مولا امیر نے فرمایا مانگ جو کچھ مانگنا ہے. لیکن بے وقوف تھا، علی سے وہ مانگتا جو سلمان نے مانگا تھا. فرمایا مانگ جو کچھ آج تم نے علی سے مانگنا ہے. کہتا یا علی اپنی تلوار مجھے دو. میدان جنگ ہے، دشمن کو اپنا اسلحہ کون دیتا ہے، لیکن یہ علی ہے. مولا نے ایک مرتبہ اپنی تلوار اس کے سامنے پھینکی اور جیسے تلوار اٹھائی تو اس کے تیور بدلے اور کہنے لگا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. جب ہاتھ میں تلوار آئی تو کہا یا علی اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا. امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی تلوار کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے. علی تلوار کے بھروسے پہ نہیں لڑتا، اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہا ہے. تلوار کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، علی خدا کے بھروسے پہ لڑتا ہے. وہ اگر جتوانے پر آئے تو بغیر تلوار کے بھی جتوا لے. جب کافر نے علی کے ایمان کے یقین کو اس منزل پر پایا تو کہنے لگا علی اگر تیرا خدا ایسا ہے تو میں بھی اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. دور سے سارے صحابی دیکھ رہے علی ایک کو مارنے گئے تھے لیکن اس کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا؟ کافر کو مارا نہیں. فرمایا تم اپنے تلواروں سے کافر کو مارتے ہو، علی نے اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو مار دیا. دو طرح کے مسلمان ملے، ایک وہ جو کفر کو نہیں مارتے، کافر کو مارتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کافر کو مار رہے ہیں. دوسرا کردار علی کا ہے، علی جسموں کو نہیں مارتے، ان کے اندر سے کفر کو مار رہے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے میں یقین کی منزل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، کھوکھلا کلمہ نہ ہو، کلمے کی سمجھ ہو. میں نے کہا ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل، ایک ہے ولایت نظری، ایک ہے ولایت عملی. اسی ولایت نظری میں شیعہ سے لڑا، اختلافات بنے، لیکن ایک آج شیعہ سے اس لیے لڑتا عمل کی وجہ سے. یہ کہتا علی جیسی نماز پڑھ، علی جیسا کردار بنا، لیکن ہم لفظوں پہ لڑتے رہے. فرمایا لفظ کسی کو کامیابی نہیں دلاتے، ان لفظوں کی حقیقت بندے کو کامیابی دلا دیتی ہے. ایک ولایت نظری ہے، جب تم نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اور رسول ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی. تو تین ولایتوں کا اقرار کیا، لیکن صرف اقرار کرنے سے بندے کو کچھ نہیں ملتا. جب تک بندہ ولایت نظری کو مضبوط نہ کرے تب تک اس کے وجود میں عمل مضبوط نہیں ہوتا. تو پہلی ولایت جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ولایت پروردگار عالم ہے. جب تک بندے کی توحید مضبوط نہیں، بندہ کبھی بھی ولایت اہل بیت میں داخل ہو نہیں سکتا. جب تک بندے کا اللہ پر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تب تک بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. میرے مولا فرماتے ہیں یہ ممکن
نہیں ہے کوئی اللہ کو مانے اور اس کی دربار میں پھر خطا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمائیے زبان سے کہتا تو ہے اللہ ہے، لیکن عمل سے کہتا ہے اللہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کے سامنے تو خطا کیوں کرتا ہے؟ چھوٹی مثال جب ہم بچے ہوتے تھے تو والدین سناتے تھے، ایک استاد تھا، اس کے 3 تھے شاگرد، ایک شاگرد 4 شاگرد تھے، ایک شاگرد سے بڑا پیار کرتا تھا، تو تینوں کو ہوئی جیلسی، حسد ہوا کہ بھائی پڑھتے تو ہم بھی ہیں، محنت تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ایک سے بڑا پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ استاد نے لیا چاروں کا امتحان، کہا کہ تم چاروں جاؤ، 4 مرغیاں دی، ایسی جگہ پہ ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ چاروں مسلم، چاروں موحد، چاروں کلمہ پڑھنے والے، چاروں گئے واپس آئے۔ پہلے سے کہا بھائی کہاں ذبح کر کے آئے؟ استاد جی ایک جنگل میں گیا، دور دراز جنگل، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، دائیں بائیں دیکھا، میں نے وہاں پہ ذبح کیا۔ کہ شاباش۔ دوسرے کو کہا تم کہاں ذبح کر کے آئے؟ استاد جی یہ پاگل ہے، جنگل میں کیوں جاتا ہے؟ غار تھا، غار کے اندر گیا، میں نے وہاں پہ مرغی کو ذبح کیا۔ تیسرا ان دونوں سے ہوشیار تھا، کہ تو کہاں گیا؟ استاد یہ دونوں پاگل ہیں، نہ غار میں جانے کی ضرورت، نہ جنگل میں جانے کی ضرورت، گھر کے اندر کمرے میں گیا، کنڈی دی۔ ہر انسان کی فکر الگ الگ ہے نا، ہر انسان کی فکری ارتقاء الگ الگ ہے۔ تو استاد جی میں نے وہاں پہ ذبح کر دیا مرغی کو۔ جس سے استاد پیار کرتے تھے کہا تو کہاں ذبح کر کے آیا؟ کہ استاد جی کوئی جگہ ملی ہی نہیں۔ تینوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مجھے کمرہ مل گیا، اسے غار مل گیا، اسے جنگل مل گیا، کہ بھئی تجھے کوئی جگہ کیوں نہیں ملی؟ کہ استاد آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں جہاں گیا وہاں وہ تھا۔ میں جہاں بھی گیا وہاں پر وہ تھا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، لیکن سوالیہ نشان یہ، چاروں خدا کو مانتے تھے لیکن ایک خدا کو محسوس کرتا تھا۔ اصل یہ مقام ہے کہ بندہ اسے محسوس کرے۔ پورا مجمع امام زمانہ کو مانتا ہے، محسوس کتنے کرتے ہیں؟ اصل محسوس کرنا ہے۔ سارے لوگ کربلا جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنے، مدینے جاتے ہیں رسول کی زیارت پہ، لیکن رسول کو محسوس کتنا کرتے ہو؟ اللہ کے حضور کو کتنا محسوس کرتے ہو؟ جب حضور آتا ہے تو ادب آتا ہے، اور جب ادب آتا ہے تو تقوی آتی ہے، اور جب تقوی آتی ہے تو جنت خود بخود کھل جاتی ہے۔ اصل حضور ہے تو بندے خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن اگر توحید مضبوط نہ ہو تو بندے کا حضور بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ کہاں زبان سے کہنا اور کہاں عمل سے دکھانا، یہ ہے حضور پر۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب تمہارا نظریہ مضبوط ہو۔ جب تک ولایت نظری مضبوط نہیں تب تک ولایت عملی مضبوط نہیں ہے۔ آج ایشو یہی ہے کہ مسلمان نے نظریے بنا لیے، لیکن جب قرآن کہتا ہے آتو برہانکم، جو تمہارا نظریہ ہے اس کے لیے برہان لاؤ، تو برہان کوئی نہیں ہے۔ یہ اپنے مفتی کے پیچھے، وہ اپنے مولوی کے پیچھے، بھائی نہ تو اس کی قبر میں جائے گا نہ وہ تیری قبر میں جائے گا۔ اللہ نے عقل دی ہے، سوچ سمجھ کے اپنے رہبر چن، اپنے ولی انتخاب۔ قرآن کہتے ہیں تقوی، اللہ کی تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اور کن کے ساتھ رہو؟ صرف تقوی کافی نہیں ہے، تقوی اختیار کی ہے تو صادقین کے ساتھ رہو۔ رسول خدا سے پوچھا، اہل سنت کی روایت بھی ہے، یا رسول اللہ یہ صادقین کون ہے؟ نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جس کا قول، جس کا فعل، جس کا عمل، جس کا کردار ہر طرح سے اس کے وجود میں صدق ہو، ذرہ برابر اس کے وجود میں جھوٹ نہ ہو۔ جس دن سے پیدا ہوا اور جس دن دنیا سے گیا پوری زندگی صداقت میں گزری ہو، اور ایسی زندگی اسی کی گزر سکتی ہے جس کو خدا نے عصمت کا درجہ دیا۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق اور قرآن کی روشنی میں اگر وہ کوئی ہو سکتا ہے تو نفس رسول ہے، اگر کوئی ہو سکتا ہے تو باب مدینۃ العلم ہے۔ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی بھی امام کی زندگی سے ایک جھوٹ نہیں نکال سکتے۔ نام جعفر ہے، لقب صادق ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کا بھی تو نام ہے نا،
لیکن کیوں اہل بیت رسول کو القاب ہم نے نہیں دیے؟ زمانے میں آتے تھے کہتے تھے صادق آل محمد، آل محمد کا صادق۔ امام حسین کے بیٹے کو کہتے تھے سید الساجدین، زین العابدین۔ خود نہیں لقب دیے، لوگوں نے دیے۔ اگر ہم حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اس زمانے کے لوگ بھی مشکل کشا کہتے تھے۔ یہ لقب تھے۔ رسول کا لقب امین تھا۔ امین کس نے دیا؟ مکے والوں نے لقب دیا، یہ امین ہے۔ مانتے نہیں تھے لیکن اپنی عادت سے ثابت کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نبی بچپن سے نبی تھا، اہل سنت کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی تھا۔ ہاں 40 سال کے بعد اعلان نبوت تھا، نبی تو بچپن سے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کیا؟ نبی نے 20 سال میں کیوں نہیں کیا؟ 25 سال میں کیوں نہیں کیا؟ 35 سال میں کیوں نہیں کیا؟ فرمایا نہیں میرے حبیب، پہلے 40 سال خود کو منوا، پھر مجھے منوا۔ اگر میں خود کو ثابت نہ کر سکوں، اللہ کو کیا منواؤں گا؟ پہلے تو ثابت کر تو سچا ہے، پہلے تو ثابت کر تو امین ہے۔ ہر طرح کا الزام رسول پہ لگا، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا یاد باللہ یہ جھوٹا ہے۔ 40 سال جس نے سچ بولا، 40 سال جس نے کافروں کی امانتوں کو اپنے پاس امین کا لقب تھا، تو دنیا پریشان تھی۔ عرب کہتے تھے اگر تو بولے اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے ہم مان جائیں گے، کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو میرا سوال ہے، چھٹے امام کا لقب ہے صادق، نام ہے جعفر، لقب ہم نے نہیں دیا، زمانے والوں نے دیا۔ لیکن ذرا دنیا سوچے کہ جب ماہ مبارکی رمضان میں ٹی وی پر 2 اذانوں کا اعلان ہوتا ہے، یہ اذان ہے فقہ ہے جعفریہ کی، یہ اذان ہے فقہ ہے حنفیہ کی۔ میں نے اپنے اہل سنت بھائی سے سوال کیا، میں نے کہا یہ کہتے ہو اذان ہے فقہ حنفیہ کی، اور یہ نیچے کس کی ہے؟ کہتا ہے یہ اذان ہے فقہ جعفر۔ میں نے کہا کون جعفر؟ کا جو صادق ہے۔ میں نے کون؟ کہا یہ اذان ہے اس جعفر کی جو سچا ہے، اور یہ اذان ہے مثلا فلاں کی۔ تو میں نے کہا کہ خود رہا ہے سچا ہے، پھر مانتا کیوں نہیں؟ انسان جو کر رہا ہے اس پہ سوچ نہیں رہا۔ یہ کہے کہ میں آل رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت کیسی کہ تو اس کے دشمن کو بھی مان رہا ہے۔ تو نظریہ رکھنا کافی نہیں ہے، اس نظریے کو پرکھ کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، وہ احد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے۔ پھر کسی نے کتاب میں لکھ دیا کہ جہنم کہے گی حل من مزید، اور خدا اپنا پاؤں ڈال دے گا۔ یہ کیسی توحید ہے؟ اگر اس کا پاؤں نظر آ جائے تو وہ محدود ہو جائے، اور جب محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو توحید آپ نے دیکھا نا تراڑ آ گئی، کیوں؟ کیونکہ جب صادقین کے ساتھ نہیں رہو گے تو عقیدے بگڑ جاتے ہیں۔ نبی کی حدیث علی کے لیے ہے نا، کسی اور کے لیے تو نہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایک کسی مکتب کا مفتی، کسی مکتب کا مولوی جو حدیث کو جھٹلائے، بڑے سے بڑوں نے کہا یہ حدیث مصدق ہے، مطلب شہر رسول ہے، باب علی ہے، اور علم اگر ملے گا تو دروازے سے ملے گا، دیواروں سے نہیں ملے گا، چھتوں سے نہیں ملے گا، علم دیوار سے ملتا ہے۔ اور اگر کوئی دیوار سے چلا بھی جائے تو وہ چور ہوتا ہے، شریف دروازوں سے جاتا ہے۔ جنگ جو ہے نا انسان کی، وہ عقل کی جنگ ہے۔ اگر بندہ تعصب پر آئے تو وہی مثال جو دی جاتی ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔
یہ دنیا کی سب سے بے وقوفی مثال ہے. یہ پلرزم کا تصور ہے. اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو. یہ پلرزم ہے، یعنی جو جہاں ہے صحیح ہے. یہ نہیں ہے، سب حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہوتا ہے. غلط بات ہے، حق ایک ہوگا. یہ تھوڑی ہے سارے حق ہیں. یہ تو وہ عقیدہ ہے نا سارے ستارے ہیں، جس کے پیچھے جاؤ ہدایت. نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے. ایسا کیوں کہا؟ شاید کوئی حق کا نعرہ اٹھائے تجھے گمراہ کرے گا. جب میں کہوں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، مطلب علی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی تجھے حق جدا کر کے دکھائے تو سمجھنا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حق ہوتا ہی وہی ہے جہاں علی ہوتا ہے. جنگ عقل ہے. بندہ عقل مند ہو کبھی گمراہ نہیں ہوتا. وہ شیعہ بھی جو راہ سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، لڑ گئے آپس میں، کیونکہ عقل نہیں تھی. عقل ہو تو بندہ نعروں کو نہیں دیکھتا، مفاہیم کو دیکھتا ہے. وہ لوگ فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہے. سیٹی بجتی ہے تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. سیٹیوں پہ مت ناچا کرو، نعروں پہ مت ناچا کرو. یہ دیکھا کرو نعرہ مار کون رہا ہے. نعرہ تو حق کا ہو سکتا ہے لیکن مارنے والا کون ہے؟ یہ اگر مسلمان سمجھ جائے نا، ہمیں کوئی کہ شان صحابہ نعرہ بہت اچھا ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے نا. بندہ دیکھے بول کون رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی بات ہو لیکن شیطان بول رہا ہو. تو مولا فرماتے کلمۃ الحق، نعرہ حق کا ہے لیکن پیچھے جو نیتیں ہیں وہ نیتیں باطل کی ہیں. تو اگر انسان یہ سمجھے، یہ کہا جائے شیعہ نبی کے ازواج کو نہیں مانتے، جتنا ہم مانتے اتنا تو بھی نہیں مانتا. ہم تو اتنا مانتے کہتے ہیں، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں جس نے نبی کی زوجہ کو قتل کیا اس پر بھی تو لعنت. لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی کی ازواج کو مانتے ہیں. سوالیہ نشان جا کر پوچھیں نبی کی زوجہ کی قبر کہاں ہے، نبی کی زوجہ کو کس نے مارا تھا. یہ بات نہیں بتاتے مسلمان. پھر وہاں پر بھی وہی عقیدہ، مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ. یہ جنگ عقل کی جنگ ہے. کوئی نہ مانے مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن آپ کتنا چھپاؤ گے. انسان کی عقل آزاد ہے. انسان کے جسم کو تو قیدی بنا سکتے ہو، فکر کو نہیں بنا سکتے. فکر چلتی ہے، فکر رواں ہے، پانی کی طرح رواں دوا ہے، یہ چلتی رہتی ہے، یہ دوڑتی رہتی ہے. تو فرمایا اپنی فکروں سے خدا کو سمجھو. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ وہ خدا یہ نظریہ ہے، لیکن نظریے کو مضبوط کیسے کیا گیا؟ جب ایک باپ نے خدا کو نہیں سمجھا، بیٹے کو کیا سمجھائے گا؟ بیٹا اگر چھوٹا پوچھے بابا خدا نظر کیوں نہیں آتا تو جواب کیا دے گا؟ کہ بس کلمہ پڑھ کافی ہے. ہم نے بچوں کو مولویوں سے کلمے رٹوائے ہیں، خدا سمجھایا نہیں. شیعہ سنی سب نے بس رٹا لگوایا ہے. وہ رٹا لگائے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کون خدا، کیسا خدا ہے، تو اس کی معرفت کیسے حاصل کروں. اور اگر خدا کو اس طرح سمجھو جس طرح اہل بیت نے سمجھایا ہے، پھر سجدے بھی ایسے ہوں گے جسے سید الساجدین کہتے ہیں. پھر نمازیں بھی ایسی ہوں گی. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو علی بن ابی طالب جیسی نمازیں پڑھے. دن و رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے علی بن ابی طالب. اللہ کی عبادت میں جو دعائیں مولا علی نے کہی لاجواب ہیں. اہل بیت کی دعائیں ہیں. طارق ضمیر صاحب صحیفہ سجادیہ پڑھ کے روتے تھے.
کہتے تھے یہ ہے زینب العابدین۔ اگر یہ مفاہیم تشیع سے نکال دی جائے، تشیع میں کچھ ایسی دعائیں ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں نا، یہ علم الہی کے حامل تھے۔ ان کے منہ سے فرماتے ہیں اللہ کی باتیں اگر کوئی سننا چاہے تو قرآن پڑھے، اللہ سے کیسے بات کرنی ہے تو اہل بیت کا کلام پڑھے۔ دونوں طریقے انہوں نے سکھائے۔ کلام خدا سننا ہے، کبھی دل کرے کہ میرا دل ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھے۔ اب ناچیز بندے کو ادب نہیں ہے کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے، تو فرمائے کلام سید الساجدین پڑھ، دعائے کمیل پڑھ، تو پتہ لگے گا کہ رب سے باتیں کیسے کی جاتی ہیں۔ ایسی بہترین توحید اہل بیت نے آپ کو دی، کسی مکتب کے پاس نہیں ہے۔ اور افسوس سے کہا جاتا ہے کہ الزام شیعوں پہ لگتا ہے، عیاذ باللہ یہ مشرک ہیں۔ جس مکتب کی گاڑی ترین توحید ہو اس مکتب والوں پہ الزام لگے یہ المیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دعائے کمیل سنائی نہیں، ہم نے لوگوں کو دعائے عرفہ بتائی نہیں، ہم نے ممبر سے صحیفہ سجادیہ سنایا نہیں، ہم نے توحید مفصل لوگوں کو نہیں بتائی۔ اگر بتاتے تو یہ الزامات ہمارے اوپر نہ لگتے۔ اب پہلی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین ان رؤیتہ، اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ عجزت عاجز ہیں، ابصار دیکھنے والوں کی آنکھیں، بصر ہے، تجھے دیکھنے سے کیوں عاجز ہیں؟ امام جواب بھی دیتے ہیں جیسی تعریف میرے چوتھے امام کر رہے ہیں، جیسا درس میرے چوتھے امام دے رہے ہیں، کیونکہ خالص علم اگر ملے گا تو اہل بیت سے ملے گا۔ باقی فلسفہ پڑھنے والے مفتی مولوی جو بھی کہتے ہیں وہ ان کا وہم اور گمان ہوتا ہے، لیکن اہل بیت جو تمہیں دیتے ہیں وہ وہم و گمان نہیں ہوتا، وہ علم الہی کا خالص علم تجھے عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا عجزت ابصار الناظرین ان رؤیتہ، اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں، ہر بندہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ امام بتاتے ہیں اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ میرے ہاتھوں کو دیکھیے گا، نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ مطلب مولا بتانا یہ چاہ رہے اے خدا ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور واضح کروں، یہ ٹیشو پیپر آپ سب کو نظر آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا۔ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، کیوں آ رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہوا۔ یہ لاؤڈ نظر آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ابتدا بھی ہے اس کی انتہا بھی ہے، تو جس کی ابتدا ہو اس کا سائز ہوتا ہے۔ جس کی ابتدا ہو اس کا کیا ہوتا ہے؟ سائز ہوتا ہے۔ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہے۔ کئی وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی مائکروسکوپ سے نظر آتی ہیں، پھر بھی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا ہوتی ہے۔ کہ خدا اگر تو خود کو دکھائے تو کیسے دکھائے؟ تیری نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور بالفرض تو دکھا بھی دے تو مطلب تجھے خود کو محدود کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ سے شروع ہو ایک جگہ سے ختم ہو، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آنکھیں عاجز ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کیونکہ یہ عالم مادہ مٹیریل کا عالم ہے، یہاں ہر وہ چیز نظر آتی ہے جس کی ابتدا اور انتہا ہو۔ تبھی فرمایا روح نظر نہیں آتی، روح کا بھی کوئی سائز نہیں ہے۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ کیا مطلب خود کو پہچانا؟ اچھا میں آپ سے سوال کروں، 60 سال کا بندہ ہونا آپ کہتے ہو بوڑھا ہو گیا ہے، وہ خود کو بوڑھا نہیں سمجھتا؟ آزما کر دیکھنا، آج عمر 20 سال کی ہے نا، اور جب 10 سال کے تھے کوئی فرق خود میں محسوس کر رہے ہو؟ جسم کی بات نہیں کر رہا، سوچو تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہے کہ تو نہیں میں تو ویسا ہی ہوں۔ یہ آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے نا
تو اس کا جسم اسے ریئلائز کرواتا ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ خود نہیں سمجھتا بوڑھا، وہ ایسے ہی سمجھتا جیسے 10 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، 25 کا تھا۔ تجربہ بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، لیکن انٹرنلی کوئی خود کو بوڑھا نہیں محسوس کرتا۔ ہاں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں تکلیف آتی ہے تو جسم بوڑھا ہوتا ہے، کبھی بھی خود کو محسوس نہیں کرتا میں بوڑھا ہوا۔ کیوں محسوس نہیں کرتا؟ کیونکہ روح مادی نہیں ہے، روح کو بڑھاپا نہیں آتا، روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جب تمہاری روح میں رد و بدل نہیں ہے تو اگر روح کو پہچان لو تو خدا کو پہچان لو گے۔ اچھا آج تک کسی نے اپنی روح دیکھی ہے؟ بیٹے نے کہا کہ عجزت ابصار و ناظرین رؤیت، اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ اور اسی امام کے بابا کہہ رہے ہیں کہ علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے۔ بیٹا کہے نظر نہیں آتا، باپ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے۔ کہ مولا کن آنکھوں سے خدا کو دیکھتے ہو؟ فرمایا اللہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل کی آنکھوں سے محسوس کیا جاتا ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا جب تک نظر نہ آئے ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ عالم محسوسات ہے، جب تک فیل نہیں کریں گے تب تک مانیں گے نہیں۔ میں نے کہا کئی ایسی چیزیں ہیں جو تجھے نظر نہیں آتی لیکن تو اپنے تمام تر وجود سے اسے محسوس کرتا ہے۔ جیسے پورا مجمع بیٹھا ہے، کئی لوگ اس وقت اپنے کانوں سے غافل ہیں، مجھے دیکھ رہے ہو آپ، کانوں سے غافل ہو۔ اچانک کوئی چونٹی کوئی مچھر کاٹے گا، تکلیف ہوگی، نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا، پتہ چلے گا کان پہ کسی نے کاٹ لیا، تو محسوس کرو گے کان کا۔ ویسے محسوس نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے نا، کان سے غافل ہو، کوئی کاٹے گا تو پتہ چلے گا کان میں تکلیف ہوئی۔ کئی لوگ اپنے پاؤں سے غافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے غافل ہیں، جب کوئی کاٹے گا دیکھو گے، مارے گا تو کیا کرو گے؟ محسوس کرو گے۔ تو کئی اوقات یہ ہوتا ہے کئی دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں کبھی کبھار اس سے غافل ہو جاتا ہوں۔ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، کان نظر آ رہے ہیں، میرے بال ہیں نا نظر آ رہے ہیں، لیکن میں کہیں اس سے غافل ہوں، مجھے کیا پتا بال کہاں جا رہے ہیں کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن تو اسے کمال قدرت سے محسوس کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ تیرا اپنا آپ ہے، آپ کی روح نظر نہیں آ رہی لیکن آپ آنکھیں بھی بند کرو تو خود کو محسوس کرتے ہو۔ میرا خود نظر نہیں آتا لیکن ہے، لیکن میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ ہے کوئی دنیا کا بندہ جو خود کو دکھائے؟ یہ جو آئینے میں دیکھتے ہو یہ تیرا بدن ہے، تو نہیں ہے۔ تبھی جب کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے، بھائی عارف کاظمی کا انتقال ہو گیا، آپ آگے گھر پہ، کسی بندے نے کہا مولانا تو ہٹے کٹے سوئے ہوئے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، آنکھیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، زبان بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، ٹانگیں بھی صحیح، صحیح سالم جسم پڑا ہوا ہے۔ تو بندے نے کہا یہ مولانا کا جسم ہے، خود چلے گئے۔ تو جسم میں نہیں ہوں، جسم لباس بشری بدلتا ہے، برزخ میں گئے الگ جسم، قیامت میں گئے الگ جسم، اللہ جسموں کو بدلتا رہتا ہے۔ اصل تمہاری روح ہے، روح نظر نہیں آتی پر تو محسوس کرتا ہے، اس کے ہونے کو محسوس کرتا ہے، اپنے ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ تو جس طرح روح نظر نہیں آتی تو محسوس کرتا ہے، اسی طرح خدا نظر نہیں آتا پر تو اسے محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ دل کی دھڑکنیں دھڑک کے بتاتی ہیں کوئی دھڑکانے والا ہے، خون رگوں میں دوڑ کے بتاتا ہے کوئی دوڑانے والا ہے۔ تو خدا نظر نہیں آتا پر محسوس ہوتا ہے۔ کسی سائنسدان کے اگر بچوں کو یونیورسٹیز میں بچوں کو خراب کرتے ہیں تو ان کے لیے بچہ یونیورسٹی جائے تو اپنے ٹیچر اور ٹیچرز کو بھی، علی والا یونیورسٹی بھی جائے تو اپنے ٹیچر کو توحید پڑھا کے آئے، یہ علی والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے بچوں کو خراب کر دیا جائے، نظریے مضبوط ہوں گے تو بچے مضبوط ہوں گے۔ یہ بچہ میٹرک تک اس کو اتنا مضبوط کر دو، پھر دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیج دو، یہ حبیب بن کے جائے، یہ مالک بن کے جائے، یہ سلمان فارسی اور محمدی بن کے جائے۔ ایسے بچوں کی تربیت کرو۔ تو فرمایا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں، جب تک اللہ نظر نہ آئے تب تک ہم مانیں گے نہیں۔ سائنس کا اصول ہے چیز نظر آئے تو مانیں گے۔
سائنس کا اصول ہے چیز نظر آئے تو مانیں گے. تو وہ سائنسدان جو یہ کہے نا، آپ اسے کہو مجھے گریوٹی دکھاؤ. مجھے کیا دکھاؤ؟ گریوٹی. سمجھتے ہیں نا، کشش ہے، زمین میں کشش ہے. پوری سائنس کہتی ہے کہ زمین میں گریوٹی ہے. آپ اسے کہیے تو مجھے گریوٹی دکھا، میں تجھے خدا دکھاتا ہوں. تو مجھے زمین، کہتے زمین میں کشش ہے. بھائی دکھا کہاں ہے کشش؟ عقیدہ تیرا ہے لیکن تو دکھا نہیں سکتا. تو سائنسدان کہتا نہیں، کشش نظر نہیں آتی. تو اس کے ہونے کا تجھے پتہ کیسے چلا؟ نظر نہیں آتی. پھر اس کے ہونے کا تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہتے اس نے اپنے اثر سے اپنے ہونے کا پتہ بتایا. وہ کیسے کہ ہم نے ٹشو پھینکا، کہاں آیا؟ نیچے آیا. درخت سے سیب گرا، نیچے آیا. پتا گرا، نیچے آیا. بارش کا قطرہ برسا، نیچے آیا. تو ہر چیز نیچے آ کر بتا رہی ہے کہ زمین میں کشش ہے. ہم نے اثر سے مؤثر کا پتہ لگایا. میں نے کہا جب ہر چیز گر کے بتا رہی ہے کوئی کشش ہے، تو کائنات کی ہر مخلوق تجھے دکھا کے بتا رہی ہے کوئی بنانے والا ہے. وہ بھی تو تجھے بتاتا ہے نا میں ہوں. تو منہ میں لقمہ ڈالتے اندر ہضم کون کرتا ہے؟ اتنا سسٹم ہے پھر لقمہ ہضم ہوتا ہے. پھر اس لقمے کے ذرات کو آرڈر کون دیتا ہے کہ ایک ذرہ خون بنے گا، ایک گوشت بنے گا، ایک نجاست میں بدل جائے گا، ایک کچرا بن کے نکل جائے گا. اسے کون بتاتا ہے؟ اس کو آرڈر کون دیتا ہے؟ اسے ایڈریس کون دیتا ہے؟ تو کوئی ہے جو تمہارے وجود کے نظام کو چلا رہا ہے. کوئی ناظم الامور ہے جو کائنات کے امور کو نظم دے رہا ہے. تو انسان اگر خود کو پہچانو تو خدا پہچاننے میں آ جائے. اتنی حسین مخلوق اس نے خلق کیا ہے. اپنے چہرے کو دیکھو. آج تک دنیا کا کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں آیا جو کہے کہ خدا انسان کو ایسے نہیں ایسے بناتا تو اچھا تھا. آج تک پیدا نہیں ہوا. کہتے ہیں جیسا بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے. یہ کہتے ہیں آنکھیں یہاں ہوتی، کوئی کہتا آنکھیں یہاں ہوتی. نہیں، کہ جس کو جہاں رکھا صحیح رکھا. کہ یہی تو عدالت الہی ہے. کہ مولا سے پوچھا مولا عدالت کا مطلب کیا؟ فرمایا وَاسْعُ الشَّيْءُ عَلَى مَكَانِهِ. عدالت کا مطلب یہ ہے کہ شے کو وہیں رکھا جائے جہاں اس کو رکھنے کا حق ہے. تو جب خدا تمہارے جسم میں عدالت کر سکتا ہے تو کیا نبی کے بعد عادل بندوں کو نہیں بٹھائے گا؟ تبھی کہتے ہیں عالم کی جگہ پر عالم بٹھاؤ، جاہل کی جگہ پہ جاہل بٹھاؤ. وہ عادل ہے، وہ ظالم کو سزا دیتا ہے، وہ قاتل کو سزا دیتا ہے. یہ ممکن نہیں وہ قاتل اور مقتول کو دونوں کو جنت میں بھیج دے. تو ایک بچہ جوان تک کہتے ہیں مولانا جب خدا ان کے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا، کس نے اتنوں کو مارا؟ جنگ صفین لیں، جنگ جمل لیں، کتنی جنگیں گزری ہیں. 400 مسلمان، 2,000 مسلمانوں کے ہاتھوں مرے اور دونوں جنت میں. تو کہتے ہیں مولانا اگر اللہ ان کے اتنے بڑے بڑے گناہ بخش دے گا تو میں محمد کا امتی میرے چھوٹے گناہوں کو کیا کرے گا؟ تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. یعنی ہم انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جو کرنا ہے کر. اللہ تجھے، یہ مسیحیت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے، اب مسیحی جو بھی کریں کرتے رہیں، خدا جنت میں بھیجے گا. نہیں میرے عزیز، یہ دین عدالت کا دین ہے. یہ مکتب توحید ہے. یہاں پر خدا شناسی سکھائی جاتی ہے. یہ توہین پروردگار عالم ہے. وعد وعید دیے ہیں قرآن میں پروردگار عالم نے کہ فرمایا جنت انہی کا ورثہ ہے جو نمازی ہیں. جنت انہی کا ورثہ ہے جو متقی ہیں، جو خوف پروردگار عالم رکھتے ہیں، جو اللہ کے نام سے. امام حسن وضو کرتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. کسی نے کہا مولا آپ تو گناہ نہیں کرتے لیکن آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جب ہم اس کے جاہ و جلال کو دیکھتے ہیں تو وجود میں رعب طاری ہو جاتا ہے. جناب سیدہ کے لیے مشہور ہے ترتعش وجودها. بی بی جب مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی تو بی بی کا پورا وجود کانپ جاتا تھا. کہ سیدہ آپ کا وجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس کے جلال اور حیبت کو دیکھتے ہیں نا. کبھی بارش ہو نا یا آسمانوں میں جب وہ آوازیں آتی ہیں
تو نماز آیات واجب ہو جاتی ہے نا. بندہ جب ڈر جائے، جب زلزلے آتے ہیں تو تصور کرو جب اس کی نشانیوں میں اتنی حیبت ہے تو اس کے وجود میں کتنی حیبت ہوگی. جب بندہ اس کے وجود کو سمجھ لے تو یہ بندہ کبھی اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا. معصوم نے فرمایا کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. فرمایا جس نے گناہ کو چھوٹا سمجھا سمجھو اس نے بڑا گناہ کیا. یہ دیکھا کرو مخالفت کس کی کر رہا ہے. پروردگار عالم کہ جس کی مخالفت سے انبیاء ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے. چھٹے امام کی خدمت میں مومن آیا، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، گناہ کی عادت ہے. امام نے فرمایا یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیری ماں دیکھے گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا. کہ اگر گناہ کرتے وقت وہ دیکھے جو تیری عزت کرتے ہیں گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا. کہتا جن کی تو عزت کرتا ہے، کچھ وہ جو تجھے سلام کرتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کو تو سلام کرتا ہے، کہ ان کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا. امام فرماتے میرے آخری سوال کا جواب دے. اگر 7-8 سال کا بچہ دیکھے کیا اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بے حیا نہیں کہ بچے کے سامنے گناہ کروں. کہا یہ کہنا تھا چھٹے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اس بچے کا بھی اتنا احترام ہے کہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتے. کیا میرے رب کی عزت بچے جتنی نہیں ہے؟ یا تو مانتا نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے اس کا مطلب تو اس کی عزت نہیں کر رہا. تو یہ حضور ہے جو بندے کو صاحب کرامت بناتا ہے. یہ حضور ہے جو بندے کو علی کا ولائی بناتا ہے. یہ حضور ہے جو اہل بیت کی ولایت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. تو میرے عزیز جس نے حضور پایا اسے سب کچھ ملا، اور جس نے حضور نہ پایا اسے کچھ بھی نہ ملا. لوگ علی کے ساتھ رہے لیکن پھر بھی گنہگار رہے. لیکن جنہوں نے علی کے حضور سے فائدہ لیا، یہی شعر جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ ہے. جناب زبیر پھپھیزاد بھائی ہے، جناب صفیہ کا بیٹا ہے. جب مولا کے گھر پہ بیعت لینے کے لیے آئے تو یہ ان اصحاب میں سے ہے جس نے علی کے دفاع میں تلوار نکالی، اور جب حملہ کیا تو زبیر کا سر دروازے کی سرحدی پہ لگا اور زبیر زمین پہ زخمی ہو کے گرا، اور بعد میں وہ واقعات ہوئے. اور وہ اگلے دن بھی مولا کی خدمت میں آیا کہ یا علی آپ تلوار اٹھائیں میں آپ کے ساتھ ہوں. امام نے فرمایا زبیر علی کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہیں، کل آنا. کہا یعنی بہت لوگ آئیں گے مولانا کل آ جانا. جب مسجد میں آئے تو صرف 4 لوگ تھے کہ وہی زبیر آئے کہ ایک محفل میں نبی کے ساتھ بیٹھے تھے اور علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. نبی نے فرمایا زبیر علی کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک تو علی وہ رشتہ دار ہے، دوسرا آپ نے خود فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اس وقت نبی نے جملہ فرمایا اے زبیر ایک وقت آئے گا تو اسی علی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. خلیفۃ المسلمین جس کو امیر المؤمنین کہا جاتا تھا اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اولی الامر تھے، خلافت راشدہ کے، اور جنگ جمل میں زبیر علی کے سامنے کھڑے ہوئے. 7 لوگ مولا نے بھیجے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. 7 کے 7 کو تیروں سے چھلنی کر کے گرا دیا گیا. آخر مولا میدان میں گئے، تلوار نیام سے نہیں نکالی، یہاں تک کہ علی زرہ پہن کے بھی نہیں گئے. کیوں اگر زرہ پہن کے جاتے، تلوار نیام سے نکال کے جاتے، مطلب علی ارادے جنگ سے آئے، لیکن نہیں آئے. دوسرا جب میدان میں میرے مولا کھڑے ہوئے تو مولا نے زبیر کو لقب سے پکارا، نام سے نہیں. جب لقب سے پکارا جاتا ہے یہ ادب کا قرینہ ہوتا ہے، مطلب میں لڑنا نہیں چاہتا. اور اس وقت لشکر والوں نے کہا کہ زبیر تیری خیر نہیں، کیونکہ علی نے تجھے مقابلے کے لیے بلایا ہے. رشتہ داریاں ہیں. زبیر نے کہا علی لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا، اگر آتا تو مجھے لقب سے نہ بلاتا. گھوڑے پر سوار ہوا، علی کے قریب آیا، پہلا جملہ امام نے کہا زبیر یاد آئے ایک دن تھا تو میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا. اور نبی نے کہا تھا کیوں دیکھ رہا؟ تو نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنے عبادت ہے. اور یاد ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ زبیر ایک دن آئے گا تو علی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا.
جب یہ سنا تو اس نے شرمندگی سے اپنے سر کو جھکا لیا اور واپس پلٹا، ایک جملہ نہیں کہا۔ بیٹے نے کہا کہ ڈر گئے، علی سے ڈر گئے، عرب کے بڑے بڑے بہادر علی سے ڈر گئے۔ باپ کو بزدلی کا تانا دیا تو باپ نے کہا اگر ڈرتا تو میدان جنگ میں نہ آتا۔ علی سے نہیں ڈرا، نبی کے فرمان سے ڈر گیا اور لشکر کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد چلا گیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جب حق کا پتہ چلے تو حق کا ساتھ تو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ نجات تب ملتی ہے جب حق کا پتہ چلے۔ کئی لوگ تھے کربلا میں ایسے جن کو پتا تھا حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے، لیکن نہ حسین کی مدد کی نہ یزید کی مدد کی۔ ان کو بھی نجات نہیں ملی۔ جب تجھے حق کا پتہ چلے فوراً حق کو ادا کرنے کے لیے چلے جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو کسی واجب عمل کا پتہ نہیں تھا، جب مجلس میں پتہ چل گیا اب وہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب تم چھوڑ نہیں سکتے اگر حق کا پتہ چل گیا۔ یہ جنگ ہے، جب تجھے پتہ چلا تمہاری عقل نے حقائق کو روشن کر دیا، اسے فالو کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو یہ حق کے لشکر کو چھوڑ کے چلا جا۔ امام نے فرمایا زبیر اچھا تھا لیکن اسے اس کے بیٹے نے گمراہ کر دیا۔ تو یہ ہے تقویٰ کا معیار، صرف ایمان لانا نہیں ہے، جب تک زندہ ہو ایمان کو بچا کے رکھنا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ، قرآن کہتا ہے صرف نماز پڑھو نہیں، نماز کی حفاظت کرو۔ عقل مندی سے سوچو، چھوٹا سا موبائل بھی لیتے ہو نا، لینے کے بعد اسے پروٹیکٹر لگاتے ہو، گاڑی بھی لیتے ہو نا اس کے لیے لاک رکھتے ہو، پیسے بھی لیتے ہو نا اس کے لیے پٹوا رکھتے ہو، پن کوڈ لگاتے ہو، پاس کوڈ لگاتے ہو، فنگر پرنٹ لگا دیتے ہو۔ تو کیا تمہارے ایمان کو حفاظت کی ضرورت نہیں کہ ہر ایرا ویرا آئے اور چرا کے لے جائے، تمہارے عقیدوں کو خراب کر کے چلا جائے، تمہاری ولایت کو خراب کر کے چلا جائے؟ حفاظت کرو، صرف علی ولی اللہ کہو نہیں، علی ولی اللہ کی حفاظت کرنا بھی سیکھو۔ صرف محمد رسول اللہ کہو نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہو نہیں کہ ہر ایرا غیرہ مفتی آئے اور تمہاری توحید کو چرا کر لے جائے۔ اور یہ حفاظت تب ہوتی ہے جب تمہارا ہاتھ صادقین کے ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارا ہاتھ امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب تک چھوٹا اپنا ہاتھ بڑے کے ہاتھ میں نہیں دے گا تب تک اسے نجات نہیں ملے گی۔ میں ساتھ کے بیان کروں، آپ کھانا کھاتے ہو نا، جسم بھی جماد ہے، کھانا بھی جمادات میں سے ہے۔ جمادات ہے، حیوانات ہے، نباتات ہے، تین چیزیں ہیں اس دنیا میں۔ جمادات یہ پتھر، یہ ممبر، یہ جسم، یہ لاؤ، یہ ساری چیزیں جمادات ہیں، مطلب جن میں ایموشن نہیں ہے، جن میں احساس نہیں ہے، اس کو جمادات کہتے ہیں۔ نباتات جیسے پودے ہیں یہ نمو کرتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ حیوانات جن میں سے آپ کا اور ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک نبات کو کھاتے ہو، پودا کھاتے ہو، مچھلی کھاتے جو بھی کھاتے ہو، یہ جسم میں جاتا ہے، اور جب جسم میں جاتا ہے تو جسم اس کو جب اپنے ساتھ ملا دیتا ہے تو جسم اس غذا کو ذاکر بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ذاکر بناتا ہے۔ آپ گھر گئے کھانا کھا کر آئے نا، کھانا جسم کا حصہ بنا، جب حصہ بنا جسم مجلس میں آیا، جسم نے ذکر کیا تو آپ نے اس کھانے کو شرف دیا، اسے کیا بنایا؟ ذاکر بنایا۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں اگر یہ کھانا اچھے جسم میں جائے، ایک مومن کے جسم میں جائے، ایک متقی کے جسم میں جائے تو کھانا کیا بنتا ہے؟ ذاکر بنتا ہے، عابد بنتا ہے، وہ جسم کا حصہ بنتا ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ اور اگر وہی کھانا کسی گنہگار کے جسم میں جائے تو وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اسی طرح جب تیرا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تو ذاکر بنتا ہے، اور تیرا ہاتھ اگر یزید کے ہاتھ میں چلا جائے تو تو شیطان بن جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی ولی کا ہونا ضروری ہے، جو ولی تجھے خدا سے جا کر ملائے۔ فرمایا اہل بیت گنہگاروں سے نفرت نہیں کرتے، اس کے گناہوں سے نفرت کرتے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے۔ یہاں مرض ختم ہوا، یہاں مریض سے محبت ہوئی۔
یہاں گناہ ختم ہوا، یہاں روح سے محبت ہو گئی، تو مجلسیں اور بنانے کے لیے ہیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے ذکر حسین کے لیے، ایسے آپ اس مجلس میں نہیں ہیں، خون دیا گیا ہے، قربانیاں دی ہیں ائمہ سے لے کر اولیاء سے لے کر اہل بیت کو جانے والوں نے مجلس امام حسین کے لیے۔ کہ انڈیا کا واقعہ ہے پرانا کہ ایک مومن سبیل لگاتا تھا، دودھ کی سبیل، لوگ آتے تھے سبیل پیتے تھے۔ ایک دن وزیر تھا لیکن بادشاہت بدلی، اسے جیل ہو گئی۔ جب جیل سے رہا ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا، گھر آیا، کوئی پیسہ نہیں، ایک پائی نہیں۔ اب کہتا ہے میٹھی سبیل لگاؤں تو کیسے لگاؤں، دودھ خریدنے کے پیسے نہیں۔ تو بیوی نے کہا اہل بیت نیتوں کو دیکھتے ہیں، جب تھا تو نے لگائی، اب نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو کہا کیا کروں گا؟ کہا مٹکوں میں پانی بھرو، پانی کو میٹھا کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مٹکے لگائے، 7-8 مٹکے بھرتا تھا، چھوٹا سا گاؤں، پانی کو میٹھا کیا۔ اب جیسے محرم شروع ہوا، سب لوگ آتے تھے، دودھ ہے، لوگوں کو کیا پتا، تو دودھ کی نیت سے لوگ آئے، اور جیسے مٹکے سے دیکھا کہ پانی ہے تو لوگوں نے نہیں پیا۔ اس کا کافی جو سبیل تھی وہ بچ گئی۔ کہتے رات کو گھر گیا، رونے لگا کہ حسین نے میری نیاز کو قبول نہیں کیا۔ کہتے اندھیری رات میں دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی 60-70 لوگ میرے دروازے پہ تھے، کہنے لگے ہم مسافر ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، پیاس بڑی لگی ہے، اگر پانی ہو تو پلا دیجیے۔ کہتا اتنا خوش ہوا، جتنے مٹکے سبیل کے بھرے تھے میں نے سب کو پلایا، یہاں تک کہ سارے مٹکے خالی ہو گئے۔ اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ کبھی گھبرایا نہ کرو، کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا ہم وہی ہیں جن کے لیے تو نے سبیل لگائی تھی۔ تو جو بندے میں خلوص ہونا، وہ اس طرح اس خلوص کو خریدتے ہیں، خریدار ہیں۔ خود کو بیچو حسین کے دربار میں، اللہ کے دربار میں۔ اس طرح علی نے شب ہجرت اپنی مرضیوں کو بیچ دیا تھا، اس طرح علی والا اپنی آرزوں اور خواہشوں کو اہل بیت کے دربار میں بیچ دیتا ہے۔ آنکھیں تیری ہیں لیکن دیکھیں وہ جو حسین پسند کرے، کام تیرے ہوں لیکن سنیں وہ جو علی پسند کرے، زبان تیری ہے لیکن بولے وہ جو زین العابدین پسند کرے۔ یہ وجود نورانی بن جاتا ہے۔ اب قیامت میں جب اٹھو گے تو جسم نہیں ہوگا، یہ نور ہی نور ہوگا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اہل بیت کی نزوات مقدسہ پر، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ السلام
کسی ماں کی گود کو نہ اجاڑے، تاریخ میں 2-6 مہینے کے بچے شہید ہوئے۔ ایک بچہ جناب زہرا کا 6 مہینے کا تھا، سقط ہوا۔ ایک بچہ بی بی رباب کا 6 مہینے کا تھا، ظالموں نے تیر مارا۔ لیکن عزیزوں ایک فرق ہے، جس ماں کا بچہ پیٹ میں ہو اور سقط ہو جائے، ماں جلدی سے اس کا غم بھلا دیتی۔ لیکن جو ماں 6 مہینہ اپنے بچے کو گودی میں اس کے نخرے اٹھائے، اس کے ناز اٹھائے، اس ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کسی مومن سے کہا، میں نے کہا مومن اگر تیرے 5-6 مہینے کا بچہ کوئی کہے اپنا بچہ لا، میں اس کے چند بال کھینچ کے نکال، تجھے دنیا دے کیا تو راضی ہوگا؟ کہتا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تصور کرو کربلا میں رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عجیب، میں نے مقتل کی روایت پڑھی، یہ بی بی رباب کبھی اپنے بچے پہ نہیں روئی، یہ بھی مقام معرفت ہے۔ فرمایا بی بی زینب کی طرح رباب بھی اپنے علی اصغر پہ نہیں روئی۔ راوی کہتا میں نے اس بی بی کو صرف ایک جگہ پہ دھاڑ مار مار کر روتے دیکھا، جو ننھی سی گردن پہ نہیں روئی، ایک جگہ پہ بڑا روئی۔ کہتا ہے کہاں پہ روئی؟ راوی کہتا ہے شام کا دربار تھا، جب یزید حسین کے سر کو چھڑی مارا تھا اور رباب نے خود کو حسین پہ گرا دیا، رو کر کہنے لگی نہ مارو میرے حسین۔ اللہ کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھا۔ خدا حافظی کا وقت قریب ہوا، امام حسین خیمے میں آئے، فرمایا بہن زینب آخری بار مجھے میرا اصغر دکھا۔ بی بی زینب ننھے سے علی اصغر کو لایا، جیسے حسین کی نگاہ پڑی، فرمایا بہن یہ بچہ اتنا رو کیوں رہا؟ فرمایا حسین رباب کا دودھ خشک ہو چکا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ پیاس اور بھوک سے مر نہ جائے۔ کہ زینب جلدی کرو بچے کو تیار کرو، جاتا ہوں شاید ظالم ایک گھونٹ پانی کا دے دے۔ جس طرح سندھ میں بھی رسم ہے بچوں کو کپڑوں سے باندھا جاتا ہے تاکہ بچے کو سکون آئے، ماں نے سفید کپڑے میں بچے کو لپٹا، ماں کو پتا نہیں تھا یہ کپڑا نہیں میرے علی اصغر کا کفن۔ کربلا میں گرمی بڑی تھی، حسین نے اصغر کو ابا کے دامن میں چھپایا، کہیں خاک کربلا کی شدت بڑی گرمی میرے بچے پہ نہ پڑے، کیونکہ علی اصغر پیاسا تھا۔ فوج
کہتا حسین نے دونوں ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھایا، آئے فوج اشقیا تیری دشمنی ہے تو حسین سے ہے، بتا میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کم کرا، آئے فوج اشقیا تیرے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں لیکن میرا بچہ پیاسا ہے۔ راوی کہتا ہے ابھی حسین بات کر ہی رہے تھے، حسین کی باتیں ختم نہیں ہوئی تھی، اتنے میں 3 پھل والا تیر آیا، علی اصغر کی گردان نرم تھے، لوہا بڑا سخت تھا، یا گردن کو لگا حسین کے ہاتھ میں پیوست ہوا۔ فوج اشقیا کا سپاہی کہتا ہے میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین نے خنجر نکالا، جس کپڑے میں ماں نے لپٹا تھا حسین نے کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا۔ کہا مولا حسین کپڑا کیوں پھاڑ رہے تھے؟ کہا کہ میرے بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ ایک بھی روایت میں نہیں ملتی حسین اپنے بچے کو خیمے کے اندر لے گئے، ہاں یہ ملتا ہے چند قدم آگے گئے پھر پیچھے آئے، کہیں ماں برداشت نہ کرے رباب مر نہ جائے، خیمے سے آواز دی اما فی اللہ ذرا بہن زینب کو بلا۔ اگر زینب نہ ہوتی حسین کیا کرتے؟ بڑا حوصلہ ان بھائی بہنوں کا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب فرماتی ہے میں خوشی خوشی باہر آئی کیونکہ اب علی اصغر کے رونے کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، میں نے سمجھا حسین پانی پلا کے آ گیا، لیکن جیسے میں باہر آئی میں نے کیا دیکھا؟ حسین کے چہرے پہ خون بلا ہے، وہ داڑھی پہ خون لگا ہے، تو ننے سے قلم خون سے رنگین ہے۔ بہن زینب ماں کو نہ بتانا، ماں برداشت نہ کرے، کہ جلدی خیمے کے پیچھے آؤ ننی سی قبر بناؤ۔ میں کہوں گا اے کاش میرے مولا حسین نے علی کی طرح 40 قبر بنائی ہوتی، میرے مولا نے بھی سیدہ کی 40 قبر بنائی، اے کاش حسین بھی 40 قبر بناتے، کیونکہ حسین جانتے تھے میرے بچے کا بدن بڑا